بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی سکرین پر سلیم امان ہوں۔ ناظرین، سوات کے سانحہ سے متعلق بات کرنی ہے۔ ہم نے اس پر بالکل بھی بات نہیں کرنی کہ سوات کا سانحہ کیسے ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ پہلا حادثہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے شاید 2022 سے 2023 میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت بندے کم تھے، اس وقت بندوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اچھا، پھر اسی کہنے کے چھوٹے موٹے حادثوں سے بڑھ کے بڑے بڑے حادثے ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی پہلی بار نہیں ہے۔ اب میں مری کا ہم ذکر کریں، مری میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ برف باری میں ایک کار پھنس گئی تھی، وہاں پہ بھی ہم کچھ قابل قدر کام نہیں کر پائے تھے۔ اسی طرح میں بات کروں، بھکر سے ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا کہ نہر میں ایک کار گر گئی، 4 لوگ اس میں سوار تھے، تو 5 دنوں کے بعد وہ کار نکالی جا سکی تھی۔ محنت کی گئی، وہاں پہ کام ہوا، بالکل یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا۔ 4-5 دن تک وہاں پہ ریسکیورز کام کرتے رہے، وہ تخور کام کرتے رہے، کشتیاں تلاش کرتی رہی ہیں، لیکن آخرکار پانی کو 4 دن بعد بند کیا گیا، اور پھر جا کے وہ کار نکلی اور کار میں سے لاشیں نکلی۔ وقت پر فیصلے کیوں نہیں لیے جاتے؟ ان باتوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ اچھا، پھر اسی طرح بھکر سے ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ دریا میں دلہن سمیت 21-22-25 سال کی دلہن تھی، دلہن سمیت 2 قزلیں دریا میں گرتی ہیں، اور انہیں نکالنے کے لیے بھی فوری طور پر ریسکیو کے ادارے نہیں پہنچے۔ پھر وہاں کے سجاد اصغر نعمانی، انہوں نے وزیر اعلیٰ تک پہنچ کی، اور پھر جا کے اس پر اس کے لیے تحقیق کے لیے کوئی کمیٹی بیٹھی، لیکن آج تک اس کمیٹی کا کیا ہوا نہیں معلوم۔ بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں ہم وقت سے پہلے معاملات کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب جو میں نے نہر میں 3 کزنوں کے گرنے کا واقعہ بتایا، تو اس میں کہا گیا تھا کہ وہاں پہ راستے ٹھیک نہیں تھے۔ جب سڑکیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب بھی تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ پورے سسٹم کو اپ گریڈ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ نہر کنارے دریا کنارے جب یہ واقعات ہو رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ لوگ جاتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، ہمارا ملک ہے، سیرگاہیں ہیں، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، لیکن وہاں پہ ہم بندوبست کس طرح کر لیتے ہیں؟ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ اب حکومت اپنے اینڈ سے بتائے گی کہ اس نے کیا کیا اور کیوں ایسا نہیں ہو پایا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہر اسپاٹ پہ جہاں پہ لوگ رکتے ہیں، وہاں پہ کوئی 2-4 اسپاٹس اکٹھے کر کے وہاں پہ ایک ریسکیوز کا پوائنٹ ہو جو بار بار ایڈورٹائز کیا جاتا رہے۔ جہاں جہاں سے سیاح گزرتے ہیں، ٹورسٹ گزرتے ہیں، وہاں پہ ان نمبرز کو، ان ایڈریسز کو، ان پتوں کو، ان پوائنٹس کو ایڈورٹائز کیا جائے، تاکہ وہاں پہ سیاح رابطہ کر سکیں۔ جو 2022-23 میں واقع ہوا تھا، وہاں پہ بھی شاید 3-4 گھنٹے تک وہ 4-5 لوگ انتظار کرتے رہے تھے، اور اب بھی یہ 12-18 لوگ 1.5-2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے۔ تحقیقات لازمی ہیں۔ حکومت نے کچھ لوگوں کو معطل کیا ہے، شاید ڈی سی کو بھی معطل کر دیا ہے، لیکن صرف کسی ملازمت کے تعطل کا، کسی ذمہ دار کو معطل کر دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ حادثہ ہوا 22 کا، پھر یہ حادثہ ہو گیا، ہم نے سیکھا تو نہیں ہے نا، ہم نے خود کو تیار تو نہیں کیا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم معاملے کو پولیٹیسائز کر لیتے ہیں۔ بالکل وہ کے پی کے کا وہ علاقہ ہے، کے پی کے اس کی ذمہ دار ہے، لیکن ہم معاملے کو پولیٹیسائز کر لیتے ہیں۔ گورنر کے پی کے نے کہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ استعفے کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ وہ تو خیر روایت ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں کسی وزیر نے کسی معاملے کے ہونے پر استعفیٰ دیا، نہ مسلم لیگ نون کے دور میں کبھی دیا گیا، اور نہ کے پی کے پی ٹی آئی کے کسی بھی وزیر نے کسی معاملے پر استعفیٰ دیا ہو۔ تو ڈائریکٹ نہیں ذمہ دار ہوتے، تو انڈائریکٹ تو ظاہر ہے وہی ذمہ دار ہوتے ہیں نا۔ جہاں کہیں معاملہ ہوتا ہے تو وہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ معاملات کے ہونے سے پہلے ان کے لیے تیاری کی جائے، وہاں پہ ہمارے بندوبست ہونے چاہیے۔ اور دنیا کہیں پہنچ گئی ہے، ڈھیر ساری چیزیں ہیں جنہیں دنیا کے دیگر ممالک سے موازنہ کر کے تیاری کی جا سکتی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ امریکہ جیسے ممالک بھی ایمرجنسیز میں بعض اوقات ناکام ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو صحیح نا کہ ہمارے وہاں پہ بندوبست کیا ہیں۔ جن ہوٹلوں پہ لوگ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں، جو ہوٹل دریا کے اندر بنے ہوئے ہیں، جن ہوٹلوں نے دریا کنارے، بلکہ میں کہوں کہ دریا کے اندر ہی چارپائیاں رکھ رکھے ہوتے ہوٹل، لوگ ان پر سیاح جا کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ان کے
مطلب میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ چارپائیاں بچھائی جا رہی ہیں تو انہیں منع کر دیا جائے. اور دوسرے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تفریحی مقامات پر ہوٹلز کے چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ کوئی اپنے گاہکوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے؟ اور پھر آخر میں یہ بھی کہ یقیناً لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ سیلاب کے دن ہیں، لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ پانی کے زیادہ آنے کے دن ہیں، فلڈ کے دن ہیں، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. بہتر ہے کہ ان علاقے میں نہ جایا جائے، لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا حفاظتی اقدامات کر کے جاتے ہیں؟ بلکہ اس سے بھی میں پہلے کہوں کہ کیا آپ حفاظتی اقدامات سے آگاہ ہوتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں پہ کرنا کیا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی حفاظتی اقدامات ہمیں نہیں پتہ ہوتے. جو مطلب ٹورسٹ کمپنی ہوتی ہے، جو ٹورسٹ مینیجر ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کوئی ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو میں ایسا کر پاؤں گا. ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ حکومتوں پر ذمہ داری ڈالی ہے. اب کے پی کے کی حکومت کو مطلب سیدھا سیدھا کہوں کہ لان تان کیا جا رہا ہے. لیکن معاملات کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے حکومتیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور جو لوگ وہاں پہ ٹورسٹ کے طور پہ جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کا بھی دیکھیں کہ کون سا وقت وہاں پہ جانے کا ہے، کون سا وقت جانے کا نہیں ہے. اور اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو آپ کے حفاظتی اقدامات کس قدر پورے ہیں. انسانی جانیں بہت قیمتی ہیں. اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، حقیقت ہے کہ دنیا کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ہم کیا کر پائے، ہماری حکومتیں کیا کر پائی. السلام علیکم.